السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ انڈر گارمنٹس پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ تو حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ جیسے کہ گریڈی ضلع کے اسلام پور گاؤں کے دو بھائی نے بھی سوال کیا تھا، ایک کا نام ہے ذوالفقار بھائی جان اور دوسرا نام ہے محفوظ بھائی جان۔ ان کا بھی کہنا یہ تھا، اور انہوں نے کچھ کہہ رہے کہ ایک آدمی چھوڑ دیا نماز، کہ کہہ رہے کہ میں نے انڈر گارمنٹس نہیں پہنا، جیسے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں پہنتے ہیں، جس کو چڈی کہا جاتا ہے، اس کو پہنتے ہیں، اور اس کو نہیں پہنے تھے، اس لیے نماز چھوڑ دیے، کہ کہتے ہیں کہ وہ پہنے نہیں ہے گارڈ، ہم تو نماز کیسے، نماز ہوگی نہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر بغیر پہنے نماز پڑھ رہے تو زمین اس کو دیکھ رہی نیچے طرف سے، تو اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ کچھ حضرت یہ کہنا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں اس مسئلے کو ڈیٹیل میں، کیا بغیر پہنے نماز ہو جائے گی یا پہننے سے نماز نہیں ہوگی؟ مکمل تفصیلات آپ کی خدمت عرض کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بالکل دیکھیے، اصول ضابطہ سمجھ لیں۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ مرد کے لیے بتاؤں گا، عورت کے لیے بتاؤں گا۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف سے لے کر جو پیر کا گھٹنا ہے، اس کو چھپانا مرد کے لیے نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی شخص آدھا پہنا ہے، یعنی جانگ جو ہے، جانگ کا جو نیچل حصہ ہے، جوڑ ہے، گھٹنا ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدھا کر رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ان کے اندر ناف سے لے کر گھٹنے چھپا لیے ہیں اور بدن میں گنجی نہیں ہے، سر میں ٹوپی نہیں ہے اور دیگر کچھ کپڑا نہیں ہے، تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے صرف چند جگہ چھوڑنا اس کے لیے درست ہے، جائز ہے، جیسے کہ چہرے کا کھولا رکھنا، دوسری طرح جو ہاتھ کا قبضہ ہے اس کو نماز کے حال میں کھولا رکھنا، یعنی اس کو چھپانا ضرور نہیں، اور اس طرح ایڑی جو ہے، ایڑی کے نیچے جو حصہ ہے، ایڑی لے کر جو نیچے حصہ ہے، ایڑی کے بعد جو حصہ ہے اس کا کھلے رکھنا بالکل جائز ہے۔ اس کے علاوہ ان تین چیزوں کے علاوہ پورے بدن میں سے تمام بدن کو چھپانا نماز کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات تو کلیئر کہ نماز میں کیا کیا چیز ضروری ہے مرد اور عورت کے لیے۔ اب آتے ہیں اصل مدے پر۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ انڈر گارمنٹس کے علاوہ، چاہے وہ خواتین حضرات کے ہو یا مرد حضرات کے لیے ہو، دونوں کا مسئلہ یہ ہے، انڈر گارمنٹس کے علاوہ اگر جو کہتے ہیں کہ پہنیے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پہنے گی تو نماز ہوگی، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں پہننا چاہیے نماز میں، اگر پہن کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں پہنیے گا تو آپ کا کیا ہوگا؟ نماز درست ہو جائے گی، یعنی پہننا ضرور نہیں، یہ قرار دیتے ہیں کہ پہنیے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی کہتے ہیں پہننا پڑے گا تو نماز ہوگی، یہ بالکل دونوں غلط بات ہے۔ اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا فرض کیا ہے۔ اگر پہن کے نماز پڑھنا چاہیں تو بالکل درست ہے، بغیر پہنے نماز پڑھنا چاہیں بالکل درست ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ جو یہ بات کہتے ہیں بالکل من گھڑت، حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے گا اس کو تسلیم نہیں کیجیے گا، اس بات کو نہیں مانی جائے گی۔ ایک بات پر کہا جائے اس بات کو پکڑ کے دیوار میں پٹک دیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ فرض کیا ہے؟ میں پہلے بتا دیا۔ فرض یہ ہے کہ مرد کے لیے ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر جو گھٹنا ہے اس کو چھپانا فرض ہے مرد کے لیے۔ عورت کے لیے مکمل بدن چھپانا فرض ہے، صرف تین جگہ فیس، قبضہ اور ایڑی کے نیچے حصہ اس کو کھلا رکھنا جائز۔ اس کے علاوہ جو آدھار سے تمام چھپانا جائز ہے۔ ان میں آپ اگر چوڑیدار پہنتی ہیں، ساڑی پہنتی ہیں، یا جیسے میں نے ٹاپک بنایا ہے، کوئی اگر بغیر بڑا کے ہو یا کوئی اگر انڈر گارمنٹس کے علاوہ یا انڈر گارمنٹس کے ساتھ بننا چاہتی ہے، بالکل جائز ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات 2 چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ نیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔